تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدات واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا. اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک وقت اور سعادت مند فرمائے. قرآن عظیم الشان کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو کہ قرآن عظیم الشان میں 7ویں سورہ ہے. یکے بعد دیگر انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں گا، اور غور سے اس لیے سماعت فرمانا ہے کہ رب تعالی جل شانہ نے بھی کمال ہی کر دیا. رب تعالی جل شانہ نے تو کمال ہی کر دی ہے. کوئی چیز لے لیں، کوئی سبق لے لیں، کوئی آیت لے لیں، کوئی صفاتی نام لے لیں، اسماء نبی لے لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، اور رب تعالی جل شانہ کی ساری ترتیب لے لیں. ساری ترتیب، یہ ساری ترتیب کے اوپر انشاءاللہ جوید مولوی صاحب کی محفل میں بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل سے ابد تک جو سفر فرمایا، اس سے لفظ اللہ بن گیا. اس سے لفظ، یہ بھی جملہ ہو سکتا ہے. آپ نے اتنی لاکھوں علماء اکرام کی محافل میں تقاریر سنی ہے، تو یہ جملہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلی مرتبہ ہی سنا ہو کہ وہ جو ازل سے ابد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تو کیا بن گیا؟ لفظ اللہ بن گیا. اس کی وضاحت انشاءاللہ جوید مولوی صاحب نے، کیونکہ یہ ٹائم تو مانگتا ہے. اب پتہ نہیں وہاں پہ مجھے کتنا ٹائم ملے گا. ہاں جی، آپ یہیں پہ بتا رہے ہیں. ہاں جی، یہیں بتا رہے ہیں. انتظار رہے گا. انتظار تو اچھی بات ہے، وہاں پہ پہنچ بھی جائیں گے. لیکن وہ کمال سفر ہے، اور وہ بیان بھی کمال کا ہے، لیکن اس کے لیے وقت تو چاہیے انشاءاللہ. خیر، ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی دیکھیں رب تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کی کس طرح وضاحت فرمائی ہے، مقام کی کس طرح وضاحت فرمائی ہے. الذین یتبعون الرسول، الذین یتبعون، یہاں سے شروع ہے. وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، غلامی اختیار کی. الذین یتبعون. اب اس میں یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے اگر کافر بھی تھے، ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو گئی، مسلمان ہو گئے، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، اتباع میں آ گئے، فرما برداری میں آ گئے. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، غلامی کی، کس کی؟ رسول النبی الامی الذی، رسول کی، غیب بتانے والے نبی کی، اور وہ جو امی صفت کے مالک ہیں. امی صفت کے مالک ہیں. پہلی بات یہ کہ الذین یتبعون، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی. تو بات ہمیشہ یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اتباع بغیر محبت کے تو ہوتی نہیں. جب تک دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت نہیں آئے گی تو اتباع نہیں ہوگی.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، وہ کفر کو چھوڑ کے مسلمان ہو گئے، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پکی سچی محبت کرنا شروع ہو۔ اور وہ محبت پھر کوئی آرٹیفیشل محبت نہیں ہے، دکھاوے کی محبت نہیں ہے، دکھاوے کی محبت نہیں ہے۔ اس محبت میں اگر پتھر کے اوپر بھی لیٹنا پڑا ہے، تپتی دھوپ میں تپتے پتھروں کے اوپر بھی لیٹنا پڑا ہے، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ اگر دھوپ میں کھڑے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کے انتظار میں، تو وہ محبت، وہ اتباع مجبور کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا دھوپ میں ہی انتظار کیا جائے، اللہ کے نبی کا دھوپ میں ہی انتظار کیا جائے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کیا تھی؟ جب کفار نے تنگ کیا مکہ پاک میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، کفار نے تنگ کیا، یہاں تک کہ مکہ پاک سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس طرح کرو، تم میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح جن کی امانتیں میرے پاس ہیں ان کی امانتیں لوٹا کر تم بھی آ جانا۔ اب بتاؤ، ادھر کافر لوگ تلاش کر رہے ہیں جان سے مار دینے کے لیے، جگہ جگہ پہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں ملیں تو ہم ان کو جان سے معاذ اللہ مار دیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بستر پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے۔ کیا انہیں اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ کیا ان کو اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ اپنے بچے نظر نہیں آتے تھے؟ یا اپنے عزیز و اقربا، اپنی جان کس کو محبوب نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے بستر پہ لیٹ گئے، جان کی پرواہ نہ کی، جان کے جانے کی پرواہ نہ کی، اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی، امام الانبیاء علیہ السلام کی اتباع کی، ان کے حکم کے مطابق ان کے بستر پر لیٹ گئے، اور صبح جن کی امانتیں تھیں امانتیں لوٹا کر، اللہ اکبر۔ اتباع کی بات ہو رہی ہے۔ اتباع میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تو اپنے کنبے کے کنبے جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اپنا جان، مال، عزت، ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دی۔ یہ ہے وہ اتباع، اس کا وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ الذین یتبعون، وہ لوگ جنہوں نے غلامی کی، پکی غلامی کی، کس کی؟ رسول کی۔ رسول کون؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کے اوپر اللہ کریم نے کتابیں نازل فرمائی، کتابیں نازل فرمائی ہیں، صحیفے نازل فرمائے ہیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ اٹھنے شروع والا سلسلہ بند، تشریف رکھے۔ رسولوں کے اوپر اللہ کریم نے کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے۔ ویسے تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے، تو یہ ایک مقام ہے۔ اور رسول کا جو ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، تو رسول بھی وہ کہ جن کی اتباع، جن کی اطاعت، جن کی فرما برداری کرنے کا نبیوں کو بھی حکم فرما دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ حکم تھا، جب میرا محبوب تمہارے درمیان آ جائے تو تم نے پھر ان کا کلمہ پڑھنا ہے، اپنے کلمے کو چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھنا۔ رسول بھی کون سے؟ جو تمام انبیاء کے سردار، رسول النبی الامی الذی، نبی، النبی، خاص نبی، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں بتانے والا۔
نبی، اللہ کا نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، جس کا لوگوں کو پتہ نہ ہو وہ نبی آ کر بتائے۔ اور آج وہ لوگ جو امام الانبیاء علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کو علم غیب نہیں تھا، تو بھائی افسوس کے بعد یہ بات کہنی پڑتی ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ چلو ہم زیادہ پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کو نہیں بلاتے، چند ایک بندوں کو یہیں سے پکڑ کے کہتے ہیں اچھا یار تم بتاؤ یہ قرآن عظیم الشان کہاں سے آیا، یہ کس نے بھیجا تھا؟ آپ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ پھر کون لے کے آیا تھا؟ جی جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اب پوچھا جائے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو کسی نے دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا۔ جو قرآن عظیم الشان کن الفاظ میں کس جگہ پر ترتیب دیا گیا، کیسے نازل ہوا، کسی نے دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا۔ تو اور غیب کیا ہوتا ہے بھئی؟ اور غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب تو وہی ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی خبر آ کے اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کی، تو یہ غیب ہی تو ہے۔ قرآن عظیم الشان کی 6000 ویسے کتنی ایک عجیب کم عقلی والی بات ہے۔ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، 2 3 4 سپارے روزانہ پڑھے جاتے ہیں، اور جب علم غیب کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، ان کو تو کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ اور بھائی تم اگر اپنی اس بات کے اوپر ہی ٹھہرے رہو تو بتاؤ قرآن عظیم الشان کی 6666 آیات کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو غیب اور کیا ہوتا ہے؟ جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ دوزخ کو کسی نے دیکھا ہے؟ فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ یہ سارا کچھ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی، وہ جو رسول فرمائے گئے یتبعون الرسول النبی، وہ رسول اور نبی انہوں نے ہی تو ہمیں بتایا ہے۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی، وہ غیب بتانے والے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اور جس بات کا انکار کر دے تو پھر وہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ ہم نے تو صرف بتانا ہی ہے نا بھائی سچ کو جھٹلانا کیا ہے؟ سچ کو جو جھٹلائے گا اس کو کیا کہیں گے؟ جھوٹا ہی کہیں گے نا، کیا کہہ رہے؟ سیدھی سادھی بات ہے نا، اس میں جھوٹی والی بات تو ہے، لکاوے چھپاوے والی یا کیسے کہتے ہیں دو رخی بات تو ہے نہیں اس میں۔ تو رسول وہ جو تمام انبیاء کے سردار، نبی وہ جو غیب کی خبریں بتانے والے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے سامنے بیٹھے ہوئے، پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو۔ ایک شخص اٹھا کہنے لگا جی کہ میرا باپ کون ہے؟ اب یہ کیسا سوال اس نے کر دیا، اس چیز کو تو یا تو اس کا وہ باپ ہی جانتا ہے جس کا وہ نطفہ ہے، یا وہ ماں ہی جانتی ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ کتنا خطرناک سوال اس نے پوچھ دیا، لیکن اس نے پوچھ لیا۔ اس کو ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اس نے پوچھ لیا، شرارتاً پوچھ لیا یا تنزن پوچھ لیا یا آپ کے علم کا جائزہ لینے کے لیے پوچھ لیا۔ اور میں جاؤ تمہارا باپ جو ہے وہ ابو قحافہ ہے، اس کو بتا دیا۔ پھر آ گیا اپنی ماں کے پاس کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا، تو پھر سارا معاملہ واضح ہو گیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی ایسی باتیں بھی اللہ کے نبی سے لوگ امتحان لینے کے لیے پوچھ لیتے تھے۔ ابو جہل ایک مرتبہ آ گیا، جاہلوں کا سردار ابو جہل ہے، جاہل ہے، جاہلوں کا باپ ابو جاہل سے کہتے ہیں، ابو جہل عام طور پہ کہتے ہیں، جیم کے آگے الف آتی ہے، جاہلوں کا بھی باپ جناب کیا کہتے ہیں۔ ایک دن آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں،
اور غیب کی خبریں آپ بتاتے ہیں، آپ کو غیب کا علم ہے تو مجھے بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے؟ میں بتاؤں یا جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے؟ اتنا آپ کا فرمانا ہی تھا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھینکنے لگا تو آپ نے بولا ٹھہر جا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا تیری مٹھی میں 6 کنکری، تیری مٹھی میں 6 کنکریاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ جو نبی کا ذکر کیا گیا تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو، اور پھر اس میں ساتھ کیا ہے؟ نبی الامی الذی، امی۔ اب مختلف اسکالر، مختلف علماء اکرام مختلف اس کے ترجمے کرتے ہیں اس لفظ کے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ نا میرا پتر، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ نا، آپ سے سنو دھیان سے میرا پتر۔ یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر تھے نا، ان کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ We are talking about our messenger, the holy prophet, peace be upon him, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. He sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam had a messengership of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and he had too much secret news. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala granted to the holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and he announced in the people. No, we are talking about him. Rasul, messengers of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے رسول، نبی جو غیب کی خبریں بتانے والے۔ امی کو عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، میں نے بڑے بڑے مولویوں کے منہ سے سنا ہے، ان پڑھ کہہ دیتے ہیں، ان پڑھ کہہ دیتے ہیں، اور دیکھو ان کو عقل نہیں آتی، ان کو ذرا عقل نہیں اس بات کی کہ کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق۔ حالانکہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ ہے کہ اگر امی کا آپ معنی عربی میں دیکھیں نا، صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ تو ماں کا ایک پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو کچھ باتیں بچوں کے دلوں میں ہوتی ہیں ماں باپ کے ناخنوں میں ہوتی ہیں۔ یہ سنا ہے؟ یہ بات سنی آپ نے کہ بچے کے دل میں جو بات ہو نا ماں باپ کے وہ ناخنوں میں، یعنی وہ ان کے سامنے بالکل عیاں ہوتی ہیں، لکی چھپی نہیں ہوتی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دیا ہے، بچے کے اندر جو سوچ چل رہی ہوگی اس کی موومنٹ اس کے ماں باپ کو پتا ہو۔ تو امی کا ایک معنی ہم یہ بھی لیں گے کہ وہ ہستی کہ جس کو کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے تمام علوم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہے یار یہ جو ہے نا یہ کھڑپڑ کے اس طرح نہیں کام چلے گا۔ یہ ہماری ریکارڈنگ ہے وہ خراب ہوگی، اب جس نے آنا ہے وہ تو ادھر سے آپ لیتے ہیں، یہ ریکارڈنگ ہماری سے خراب ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ میرے پتر، بیٹھ جاؤ، سیدھ جاؤ۔ امی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ امی کے اوپر ایک پورے 50 صفحوں کی ایک تقریر ترتیب دی تھی غالباً، آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ سال پہلے بیان میں بھی آئی تھی۔ ماں وجہ تخلیق انسانیت۔ اگر اماں ہوا پیدا نہ ہوتی تو آج لوگ کہاں سے پیدا ہوتے؟ ایک آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، تو اماں ہوا کو بھی ایسے ہی پیدا فرما دیتا،
آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے نہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتا تو پوری کائنات کے اوپر جو بھی لوگ آتے بغیر ماں باپ کے ہی پیدا ہو جاتے. کیا خیال ہے؟ آسمان سے بارش اترتی ہے کہ نہیں؟ بارش سے اولے آتے ہیں کہ نہیں؟ اولے زمین کے اوپر آتے، وہ میلٹ ہوتا، اس کے اندر سے ایک بچہ نکلا. اس طرح نہیں ہو سکتا. آج انڈا ہے، انڈے کے اندر بچہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ انڈا ہوتا ہے، وہ کچھ دیر بعد جناب اس سے بچہ نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ رب کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی چیز اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا. رب تعالیٰ جل شانہ نے ماں کو، ایک عورت کو وجہ تخلیق انسانیت بنایا. اگر عورت نہ ہوتی تو آج یہ عرب ہاں لوگ بھی نہ ہوتے. پتہ کیا چلا کہ جس طرح ایک ماں وجہ تخلیق کائنات، تخلیق انسانیت ہے، اسی طرح نبی الامی الذی، امی جو ہے وہ وجہ تخلیق کائنات، بے شک بے شک وجہ تخلیق کائنات ہے. اگر اللہ کریم اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ فرماتا. اور پھر امی لفظ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے. امی لفظ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا. یہ بچہ چھوٹا، وہ یوسف صاحب جو ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، عمر دراز فرمائے، صحت کاملہ فرمائے، تو مقدر والا کرے اللہ تعالیٰ. اب یہ بچہ آپ کو پورا قرآن پاک پڑھ کے سنا دے، پھر کیا کہیں گے اس کو؟ معجزہ ہے نا. بچے نے پورا قرآن پاک ہی پڑھ کے سنا دیا. یہ جناب 1.5 سال کا بچہ ہے تو اس نے پورا قرآن پاک سنا دیا، تو یہ پھر معجزہ نہ ہو گیا؟ وہ جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو طریقہ زندگی سکھا گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور جناب دیکھیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بڑی غور طلب چیز ہے. اگر آپ نے ایک چیز یہاں سے یہاں اٹھا کے رکھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سنت بن گئی. سبحان اللہ. آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی پیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ چیز مشعل راہ بن گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف آپ کا بتانا ہی نہیں، آپ کا بولنا ہی نہیں، آپ نے جو اپنی زبان مبارک سے ارشادات کیے وہی مشعل راہ نہیں تھے. آپ کا ہلنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روشنی بن گئی. کیسا نبی اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، اتنا عظیم نبی عطا کر دیا کہ جن کا ہلنا جلنا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن گیا. جنت میں جانے کا سبب بن گیا، جس کے اندر سونے کے محلات، پوٹا و یاقوت کے محلات، زبرجد کے محلات ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، ریشم سے بھی زیادہ نرم و ملائم اس کی زمین ہے، اس کے جناب بلند و بالا محلات، اور حور عین، ایسی ایسی حور عین، ایسی ایسی حور عین کہ اگر اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھو تو کمر کی طرف سے نظر آئے، کمر کے اوپر ہاتھ رکھو تو سینے کی طرف نظر آئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یار دیکھو کمال ہے. ہم لوگ تو اندھے ہو گئے، ہم اندھے گونگے بہرے ہمیں کہیں، ہم علم ہی نہیں حاصل کرتے، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے، ہم ریسرچ ہی نہیں کرتے کہ اللہ کریم نے اتنا عظیم محبوب ہمیں عطا کر دیا. بھئی دیکھو غور کرو. لو جی بابر صاحب نے، بابر صاحب کی ہمیں مثال سمجھانے کے لیے دیتے ہیں. بابر صاحب نے ایک پیٹرول پمپ جناب بنایا، اس کے اوپر بلڈنگ بنا لی ہے، اس طرح ایک محل بنا دیا بڑا جناب. ادھر کاروبار بھی آ گیا، سموک سیک بھی آ گیا، 2 منزلہ بلڈنگ بھی آ گئی جناب. ادھر اور بھی سارا ایسے ایک سیٹ اپ کیا ہے. سیٹ اپ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ سیٹ اپ کیا، اتنا بڑا سیٹ اپ کیا ہے جناب. اس کے اوپر کوئی $10 ملین لگائے ہیں. تو یہ کہیں گے مجھے جناب، مجھے
اب مجھے 4 کا پہاڑا سنا دو اور یہ مال تمہارے لیے ہے کہ کیسی ویسے ایک عجیب سی بات ہے عجیب بات آتی کہ نہیں ذہن میں بھئی رب تعالیٰ جل شانہ نے محل بنایا جنت میں سونے کا محل بنایا کوٹا و یاقوت کے محلات بنائے ریشم سے بھی زیادہ نرم و ملائم اس کی زمین ہے جس چیز کے کھانے کی تمنا کرو گے تمہارے قریب آ جائے گی حور عین غلمان بھنے ہوئے بٹیر طرح طرح کی نعمتیں اور شرابن طہورا کہیں شہد کی نہر ہے کہیں دودھ کی نہر ہے کہیں میٹھے پانی کی نہر ہے کہیں ایسے ایسے تخت ہیں کہ جن کے نیچے نہریں روا ہے کہیں ایسی ایسی جگہ ہے کہ آمنے سامنے وہ جو میاں بیوی آمنے سامنے جنت میں وہ جنتی شخص اور اس کی زوجہ حور عین تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یار کتنا بڑا انعام ملے گا کس کو جو میرے محبوب سے محبت کرے گا جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا اس کو مل جائے گا جو میرے محبوب علیہ السلام کی سنت کو ادا کرے گا اس کو مل جائے گا یا اللہ اتنا بڑا سیٹ اپ بابر صاحب کا سیٹ اپ تو چھوٹا تھا اتنا بڑا ایک بلڈنگ ہمیں درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابر بھائی کسی ایک پیٹرول پمپ دے دو اور یار جوید صاحب کیسی باتیں کرتے ہو میں پردیسی آدمی ہوں آپ سے پہلے تو میں کہوں گا مجھے دے دو جوید صاحب سے کام ہوگا سبحان اللہ بات غور طلب ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے عرس و مبارک ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یہ خوشی کا دن ہے اللہ کے محبوب مقصود الدارین مقصود کائنات تمام انبیاء کے سردار جناب اس دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے تو یہ آج کا دن کیا ہے خوشی کا دن ہے کیا ہے خوشی کا دن ہے اور اللہ کا شکر کروڑ ہاں مرتبہ شکر کہ اس نے آج کا یہ خوشی کا دن ہمیں عطا کیا یا اللہ ملے گی کس کو جنت جو میرے محبوب سے محبت کرے گا جو میرے محبوب کی پیاری پیاری دعاؤں کو ادا کرے گا جو میرے محبوب سے کثرت سے درود پڑھے گا یا اللہ درود پڑھنے سے مل جائے گی ہاں درود پڑھنے سے ملے گی کیوں نہیں ملے گی میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں جتنا کثرت سے مجھ پر درود پڑھا جنت میں وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا اتنا ہی میرے قریب ہوگا اللہ اکبر آج یہ حدیث مبارک اس میں پڑھ رہے تھے کتاب میں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب روز محشر ہوگا قیامت برپا ہوگی روز محشر ہوگا پل صراط سے میرا ایک امتی گزر رہا ہوگا پل صراط سے اللہ اکبر جو تیز تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ بریک اللہ اکبر پل صراط سے گزر رہا ہوگا وہ کبھی چلے گا کبھی گر پڑے گا کبھی لٹک جائے گا کبھی چلے گا کبھی گر پڑے گا اس طرح کبھی اٹھے گا چلے گا اتنے میں وہ درود جو زندگی میں اس نے مجھ پر پڑھا تھا وہ درود جو زندگی میں اس نے مجھ پر پڑھا تھا وہ آئے گا اور اس کو پکڑ کے ایسے سیدھا کھڑا کر دے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے پل صراط کو پار کر دے گا پل صراط کو پار کر دے گا کتنی بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام یا اللہ تیرا کروڑ ہاں مرتبہ شکر کہ تو نے ہمیں جنت میں جانے کے بہانے عطا فرما دیے اور وہ نبی یہ تو امی ہونا ایک بہت بڑا معجزہ ہے میرے بھائی معاذ اللہ اس نظر سے دیکھنا کہ وہ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے وہ کسی سے پڑھے نہیں تھے بھائی یہ امی ہونا تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں ہے لیکن کائنات میں تمام ہر ایک کو پڑھا گئے رب نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور جا کے درود و سلام کے تحائف پیش کر وہ امی لقب جن کے متعلق رب نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی فرشتوں میں بھی درود پڑھتا ہوں تم بھی درود آجو کٹھے مل کے درود پڑھتے یا اللہ تو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم رب تعالیٰ جل شانہ فرشتوں سے کیا فرما رہا ہے آجو کٹھے مل کے درود پڑھتے رب کوئی محتاج ہے کسی چیز اسی کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہے 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں